بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس آیت میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں، یا یوں کہیے کہ اردو زبان میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک صاف اور ایک پاک. دونوں میں قدر فرق ہے. یہ سمجھیے کہ ایک چیز صاف تو نظر آ رہی ہو، مگر شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو وہ پاک ہو. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک چیز پاک تو نظر آ رہی ہو مگر وہ میلی نظر آ رہی ہو، یعنی کہ وہ صاف نہ ہو. تو صاف ہونا اور چیز ہے اور پاک ہونا اور چیز ہے. اس لیے شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ نماز میں ہمارے کپڑے پاک ہوں اور صاف ہوں. نماز کے اندر ہمارے کپڑے پاک بھی ہوں اور صاف بھی ہوں، ہمارا بدن صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو. اس لیے جو لوگ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، جو لوگ کھانے پکانے کا کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے طباخ کا کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے محنت مزدوری کا کام، پسینہ بہانے کا کام کرتے ہیں، اگر انہی کپڑوں میں وہ نماز پڑھیں تو علماء نے مکروہ لکھا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ان کپڑوں سے بدبو آتی ہے پسینے کی. بس چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے کپڑے بالکل علیحدہ رکھے تاکہ اس میں پسینے کی بدبو نہ آئے. آج ہمارے لیے یہ بہانہ بنا ہوا ہے. کئی لوگوں نے بھینسوں کی ڈیری کھول رکھی ہے جو بھینسوں کا دودھ فروخت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس مشاغل کے اندر، ہمیں اس کام کے اندر جو ہمارے پاس کپڑے ہم پہنے ہوتے ہیں ان میں پیشاب کی چھینٹیں لگ جاتی ہیں، ان سے ہمارے بدن بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ان سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. تو سنو، شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ تمہارے کپڑے پاک بھی ہوں، تمہارے کپڑے صاف بھی ہوں. اس لیے کہ ایسی جرابیں یا ایسے کپڑے جن سے پسینے کی بو آ رہی ہو ان کو مکروہ کہا گیا ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو ذکر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے، یا ان لوگوں کو چاہیے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، کہ اپنے ایک ایک جوڑی کپڑے علیحدہ رکھے
تاکہ جب نماز کا وقت آئے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کے اندر داخل ہوں، کیونکہ کل قیامت میں اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا کہ تو بھینسوں کے کام میں مشغلے میں تو اس میں لگا ہوا تھا، اسی طریقے سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو کھیتی کے کام میں لگا ہوا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نماز کا سوال کرے گا، وہ نماز جس کو ہم ذرہ ذرہ بہانہ بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے میلے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ طہارت کی 4 منزلیں ہیں، کہ مشائخ کی نظر میں طہارت کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل طہارت کی وہ بدن کی طہارت ہے، بدن کی پاکی ہے، یعنی اگر آپ نے کپڑے تو علیحدہ کر لیے اور اپنے بدن کو پاک صاف نہ کیا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لباس کی طہارت ہے، جس کو کپڑے بولا جا رہا ہے، کہ آپ ایک جوڑی کپڑے اپنے علیحدہ رکھیں تاکہ آپ کی نماز بھی قابل قبول ہو۔ طہارت کی جو طعام کی طہارت ہے، یعنی کھانے پینے کی طہارت ہے۔ اس کے اوپر اگر بیان کیا جائے تو لمبا چوڑا بیان ہوگا، لیکن سمجھنے کی بات یہی ہے کہ طعام کی طہارت کیا ہے، کہ کھانا پاک ہو، کھانا صاف بھی ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، حلال طریقے پر کھایا جا رہا ہو۔ اور چوتھی بدن کی طہارت عام طور پر زیادہ توجہ طلب ہوتی ہے، یعنی میرے اس بیان میں بدن کی طہارت زیادہ توجہ طلب ہے، کہ مثال کے طور پر آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ ہو، کہ وہ جب بالغ ہوا اس کے بعد سے اس کو غسل کیسا کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے یہ سمجھنا چاہیے، غسل کس طریقے سے کرے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر اس کو فرائض کا پتہ ہی نہ ہو تو جتنے بھی نمازیں پڑھتا ہوگا یا جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بدن ناپاک ہے، اور ناپاکی میں نہ اللہ کو اس کی نماز قبول، نہ اس کی عبادت قبول، نہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، نہ اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں، اپنی اولاد کو محبت دیتے ہیں، محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کو یونیورسٹی میں کالجوں میں تو داخل کرتے رہتے ہیں، پر تربیت ان کو نہیں دیتے۔ او اسلام کے غیور مسلمانوں سنو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تربیت دے، ہم اپنے بچوں کو طہارت کی تربیت دے، ہم اپنے بچوں کو یا معصوم بچیوں کو ان کو پتہ دے، ان کو بتائیں کہ ان کو کیا پتا، وہ پاکی اور ناپاکی کو نہیں سمجھتے۔ جب تک ہم ان کو پاکی نہیں بتائیں گے وہ اس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان کو ناپاکی نہیں بتائیں گے وہ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے کالجوں کا حال دیکھا ہوگا، آپ نے سکولوں کا حال دیکھا ہوگا کہ استاد جاتا ہے پیشاب گاہ کے اندر اور کھڑا ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم جو اپنے استاد کو دیکھتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں پیشاب گاہ کے اندر، کھڑے ہو کر پیشاب کر کے وہ واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، پیشاب گاہ کو تو جب دھوئیں گے۔ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے۔ اور عورتوں کی جہالت دیکھو، عورتوں کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ ایک بیان میں نے مولانا جو ہے پیر ذوالفقار نقشبندی کا سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک جگہ تھا تو مسجد کے متولی نے یہ واقعہ خود سنایا، وہ رو رہا تھا، پوچھنا پر نہیں بتا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا کیا ہوا بتا تو صحیح، کہنے لگا جی حال میرا یہ ہے کہ میرے اپنے گھر کا، حالانکہ میں اپنے گھر کے اندر تعلیم بھی کرواتا ہوں، فجر کے وقت میں نے غسل کیا، نماز پڑھنے چلا گیا، یعنی رات میں دونوں مرد بیوی اکٹھے ہوئے ہوں گے۔ کہنے لگا فجر کے وقت میں نے غسل کیا، نماز پڑھنے چلا گیا، معمول یہ تھا کہ اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کا، اس دن جی چاہا کہ گھر جاؤں، کچھ کام کرنا ہے، تو میں نماز پڑھتے ہی گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بھی آرام سے نماز پڑھ رہی ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ ٹھنڈی اتنی ہے، اتنی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، ٹھنڈ بہت تھی، تو اس نے بڑی ہمت کی کہ اتنا جلدی فارغ ہو بھی گئی کہ پانی گرم کرنے میں، نہانے میں وقت لگتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم نے اتنی جلدی نہا بھی لیا؟ کہنے لگی نہیں،
میں تو نہیں نہائی۔ میں نے سوال کیا کیوں، آپ کیوں نہیں نہائی؟ کہنے لگی میں کیا کسی غیر مرد کے پاس گئی ہوں، میں کیا کسی غیر مرد سے صحبت کی ہے کہ میں ناپاک ہوئی ہوں؟ تب پتا چلا کہ جب سے شادی ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک یہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ غیر مرد کے ساتھ اگر اکٹھے ہوں تو ناپاک ہوتے ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسکول کا بیگ، یونیورسٹی کا بیگ ان کو تھماتے ہیں، ان کو وہاں داخل کراتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کرا دیتے ہیں، اس لیے اس کو اسلام کی تعلیم نہیں سکھاتے، اس لیے بچوں کو پوری طہارت سکھائی جائے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو طہارت سکھائیں، اپنی بچیوں کو پاکی ناپاکی سکھائیں۔ وہ بچے ہیں، معصوم ہیں، پتہ نہیں کر پاتے کہ کیا پاکی ہے کیا ناپاکی ہے، وہ تو صرف ظاہری پاکی سمجھ کر یا ظاہری بدن کو پاک صاف کر کے اور پرفیوم اپنے اوپر مار کر کے بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو طہارت سکھائیں، اپنی بچیوں کو طہارت سکھائیں تاکہ وہ ناپاک نہ رہے، تاکہ جس عبادت کو وہ کریں اللہ ان کی عبادت کو قبول کر لے۔ ہم تمام کا فریضہ ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو طہارت سکھائیں، اور یہ طہارت ہمیں مدرسے سے، مساجد سے، اساتذہ کرام سے، بزرگان دین سے، اگر ہم خود نہیں سکھا سکتے تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان کے پاس بھیجیں تاکہ وہ ان کو غسل کا طریقہ بتائیں، غسل کرنے کا طریقہ بتائیں اور سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ پاک چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے، ناپاکی سے بچیں اور پاک رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔